دنیا میں سب سے زیادہ سورت کون سی پڑھی جاتی ہے بتاؤ؟ کون سی پڑھی جاتی؟ بولو نا. بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو پڑھی جاتی ہے سورت کے علاوہ یہی پڑھی جاتی ہے نا. اب کیوں ایک ہی چیز پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ بس سوال جو پیدا ہونے تو پڑھنا ہے، بس ہمیں حکم یہی چیز کا ہے. اور دلیل بھی ہے، ایسا نہیں دلیل نہیں، قرآن حدیث کی جو بات ہے اس کے دلائل کتنے زیادہ ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غذاؤں کو پسند فرمایا نا، میں نے ہر غذا کے اوپر پوری تحقیق کر کے ویڈیو بنائی ہے، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے. شہتوت پر، اس کے اوپر انجیر پر، اور ہر پھل سبزی کے اوپر جو نبی پاک نے پسند فرمائی، گوشت کے اوپر اتنے دلائل ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. کدو شریف کے اوپر، زیتون کے اوپر. یعنی جتنے میرے بابے بیٹھے ہیں نا، میرے بڑے بیٹھے ہیں، اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں، یہ بات مجھ سے لے جاؤ، آج لے جاؤ بات. امریکہ کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں جو کہ پورے جسم کی ری ہالنگ کو جانتے ہیں، وہ سب بیٹھ کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے. کہتے ہیں یار سب کچھ چھوڑ دو، دن میں بیٹھ کے نا 4 بڑے چمچے زیتون کے پیا کرو. بس اتنی بات انہوں نے کہہ دی. اب وہی بات ہے نا، منہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہہ کون رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی امریکہ کے اور بڑے ڈاکٹر. ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک قابلیت زیادہ ہے، ان کی ڈاکٹری بڑی ہے نا، زیادہ ہے، وہ آگے نکلے میں بہت زیادہ ان کی ترقی ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا آگے دیکھا اور ایک ایک کا نام پہلے چیک کیا، یہ کون کون بندہ ہے. بندہ بہت بڑا تھا، کوئی ایم ڈی تھا، کوئی گیسٹرنٹالوجسٹ تھا، کوئی ڈائبٹالوجسٹ تھا، کون تھا. 4 بڑے چمچ زیتون کے. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھ لو، زیتون تمہارے خون کی نالیوں میں کبھی گند نہیں جمنے دے گا، سارا صاف کر دیتا ہے. پھر ایک آگے بڑھا، کہتا صرف اندر نہیں باہر بھی، کہتا باہر بھی. کور یور اسکیلپ ود دس زیتون. تم اپنے سر کی مالش اس سے کرو، اپنے جسم کی مالش اس سے کرو. مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ان کو تو آج کی اس جدید دنیا میں تحقیق کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ سارا راز اٹھا دیا تھا کہ زیتون پاک درخت سے ہے، اس سے اپنی مالش کرو، جسم کی مالش کرو. اس طرح کا مضمون ملتا ہے حدیث میں. بیسٹ چیز ہے یہ، اسلام کی ہر بات پہ دلیل موجود ہے، یاد رکھنا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے، اس نے حسد کیا تھا. یہ پہلا گناہ جو زمین و آسمان میں سب سے پہلے ہوا. اور زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا جو قابیل نے کیا تھا وہ بھی حسد ہی تھا. اس نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان اکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا اس شکرانے میں کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے. تو سجدے نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2. اسی وجہ سے ہے. فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا کہ یہ تو فارغ ہے، یہ تو اب فارغ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کہنا نہیں مانا، یہ کام صحیح نہیں ہے. غداری قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا، غداری قبول نہیں ہے. غداری نہ کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہوتی. ایک بندہ گناہ گار ہے نا، وہ ڈرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں گناہ گار ہوں. مثال کے طور پر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب مجھ سے کہتے ہیں داڑھی رکھو، آگے سے دلیلیں شروع کرتے ہو، جی تو داڑھی کون سی ضروری ہے یہ. اب یہ غداری ہے، یہ نبی کا حکم، اس کے اوپر تم اپنی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہاں آگے سے یہ کہو کہ جی دعا کر دیں میں داڑھی رکھ لوں، میری نیت ہے، انشاءاللہ میں پوری نیت کروں گا. عاجزی دکھاؤ، کہو جی ٹھیک ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام اولیاء نے رکھی، میں نیت کرتا ہوں. عاجزی دکھاؤ، غداری نہ کرنا. ایک بندہ جو کلمے پر قائم ہے، نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈٹا ہوا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، تمام اولیاء پر، تمام صحابہ پر اس کا ایمان ہے، اب وہ اتنی عبادت نہیں کرتا. عبادت کرنی چاہیے، 5 نمازیں پکی پڑھنی چاہیے، وہ شدید گناہ گار ہے، لیکن چونکہ وفادار ہے تو دائرے میں ہے، قریب ہے، اللہ کرم بھی کر دے گا اس پہ. لیکن وہ جو جتنے مرضی ماتھے رگڑ لے لیکن دل میں اس کے صحابہ کا بغض ہے، دل میں اس کے اہل بیت کے خلاف بات ہے، دل میں وہ نبی پاک کے ختم نبوت پہ اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ، تو اب اس کے سجدے قبول کہاں ہوں گے بتاؤ؟ وہ تو ایکسرسائز جو کر رہا ہو. دیکھو نا، بڑی سمپل سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ محلہ ہے، اس محلے میں ایک بندہ رہتا ہے،
وہ بندہ سارے محلے داروں میں بڑا اچھا مشہور ہے، سارے گٹروں کے ڈھکن بھی خود لگوا دیتا ہے، صفائیاں بھی خود کروا دیتا ہے، کلیاں بھی کروا دیتا ہے، سارا محلے میں بڑا زبردست مشہور ہے، لیکن ایک دن پتہ چل جائے کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، کیا اس کی ساری اچھائیاں نظر آئیں گی آپ کو؟ 2 منٹ میں اڑا دو گے اس کو۔ لیکن ایک بندہ جو محلے والوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پاکستان کا وفادار ہے، وہ ادھر رہے گا، اس کی جگہ ہے پاکستان میں۔ تو یاد رکھ لو، وفاداری پہ کمپرومائز کبھی نہ کرنا۔ میں آج آپ سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اٹھ کے نا اپنے کام کرنا ہے۔ آپ نے نا اپنے اسلام کی بنیاد کو سیکھنا ہے، اسلام ہے کیا۔